الحمد للہ الذی ازلی ابدی صمدی لا اول له ولا آخر له اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اس کے پیارے حبیب حضور فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود السلام کے بعد، سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، اس مالک ارض و سما کا بہت احسان ہے ہم پر کہ اس مالک نے ہمیں مسلمان بنایا۔ ہمیں مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ اس مالک ارض و سما نے ہمیں امت محمدیہ میں سے پیدا فرمایا۔ پھر جو اپنے حبیب پر اس نے کتاب نازل فرمائی ہے، ہمیں وہ کتاب پڑھنے کی اس نے توفیق بخشی، اس کتاب کو اس نے ہمیں سمجھنے کی توفیق بخشی، اور پھر ہمیں آج رب تعالیٰ نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کو سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توفیق بخشی ہے۔ اسی سلسلے کو میں برقرار رکھتے ہوئے آج سورۃ البقرہ کی ہم 36ویں آیات کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کریں گے، اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ پچھلی نشست میں 35 آیات ہو چکی تھی۔ 36ویں آیت میں رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پس ان دونوں کو شیطان نے پھسلا دیا اس سے، پس ان دونوں کو نکلوا دیا اس سے کہ جس میں وہ تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، اور ہم نے کہا کہ اتر جاؤ، تم بعض تمہارے بعض کے لیے دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے ایک مدت تک ٹھہرنا ہے اور ایک مدت تک نفع حاصل کرنا ہے، نفع پانا ہے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، اب یہاں پر أَزَلَّهُمَا، ہما، یہ تثنیہ کی ضمیر ہے، ہما، یعنی کہ اس سے دو شخص مراد ہیں، ایک عورت ہے ایک مرد ہے۔ عورت جو ہیں وہ حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور مرد سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جو ابو البشر ہیں، جو تمام کائنات کے باپ ہیں، تمام کائنات کے والد ہیں، وہ اس سے مراد ہیں۔ یعنی جب اللہ نے حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت میں بھیج دیا تو شیطان حضرت آدم علیہ السلام کو نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا، اذیت دینا چاہ رہا تھا، تو اس شیطان نے ان دونوں کو اس جنت سے نکلوا دیا کہ جس میں وہ تھے، یعنی کہ کس میں تھے حضرت آدم اور حضرت حوا، جنت میں تھے، اس جنت سے نکلوا دیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا ہم نے تمہیں منع کیا تھا اس درخت سے کہ قریب مت جانا، تم پھر کیوں گئے؟ پھر فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا، ہم نے کہا کہ اتر جاؤ تم، یعنی کہ حضرت آدم حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت سے نیچے زمین پر بھیج دیا گیا، اور پھر فرمایا کہ تمہارے بعض کے لیے دشمن ہوں گے، یعنی کہ جو تمہاری اولادیں ہوں گی نا وہ آپس میں دشمن بنیں گی، دشمنی کریں گی وہ آپس میں۔ آج کل دیکھا جا سکتا ہے آپس میں دشمنی کرتے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے، بھائی بہن کا دشمن بنا ہوا ہے، کیونکہ فرمایا بعضکم لبعض عدو، تمہاری جو بعض اولادیں ہوں گی بعض کے لیے دشمن ہوں گی۔ آج کل یہ واقعہ ہے، بالکل دیکھا جا سکتا ہے، دشمن بنی ہوئی ہے اولادیں۔ پھر فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک مدت تک ٹھہرنا ہے اور ایک مدت تک نفع حاصل کرنا ہے۔ یعنی اس سے مراد، یعنی جو تمہاری زندگی لکھی گئی ہے، جتنی تمہاری زندگی ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے، زیادہ سے زیادہ 90 سال ہے، 100 سال ہے، جتنی تمہاری زندگی لکھی گئی ہے اس زندگی کو گزارنے، یعنی کہ زندگی جو لکھی گئی ہے زمین میں، اسی زندگی جو اختتام ہے، اسی اختتام تک تم نے نفع حاصل کرنا ہے، اس کے بعد تم نے مر جانا ہے، نفع حاصل کرنا ہے، ایک مدت تک تم نے ٹھہرنا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، امام حاکم نے اس حدیث کو
اپنی کتاب کے اندر نقل فرمایا ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر اصحاب نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اسکن انت وزوجک الجنت فرمایا، حضرت آدم سے اللہ نے اسکن انت وزوجک الجنت فرمایا، یعنی کہ جنت میں رہائش دی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ رہو تم جنت میں، جب اللہ نے رہائش دی کہ رہائش وہاں پر اختیار کرو، تو ابلیس جو تھا، ابلیس اس نے حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جانے کا اس نے ارادہ کیا۔ ہم آپ کے سامنے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ یہ چونکہ حضرت آدم کو اذیت دینا چاہتا تھا، نقصان پہنچانا چاہتا تھا، تو اس نے ان کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ تو یہ ایک سانپ کے پاس آیا جو 4 ٹانگوں والے اونٹ کی مانند تھا، بڑا جانور تھا، اور وہ جانوروں میں سے بڑا خوبصورت جانور تھا۔ اس شیطان نے اس سانپ سے کہا کہ مجھے اپنے منہ میں رکھ لو، مجھے اپنے منہ میں لے لو، مجھے حضرت آدم کے پاس پہنچا دو جنت میں۔ تو سانپ نے اس کو اپنے منہ میں رکھ لیا، اپنے منہ میں لے لیا، اور جنت کے دروغوں کے پاس سے وہ گزر گیا، جنت کے اندر پہنچ گیا، حضرت آدم کے پاس پہنچ گیا۔ چونکہ فرشتوں کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ نے کیا ارادہ فرمایا ہے، اور یہ سانپ کے منہ سے ابلیس بات کرنے لگا۔ جب حضرت آدم کے پاس یہ پہنچا تو کہنے لگا کہ آدم، کیا میں تمہیں ہمیشہ کے درخت کے لیے خبر نہ دوں، یا تمہیں ایسی بادشاہت پر خبر دوں جو کبھی بوسیدہ نہیں ہوگی، کبھی زائل نہیں ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی، کیا خبر نہ دوں؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس درخت میں سے کچھ بھی نہیں کھاؤں گا۔ لیکن حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا وہ اس درخت کے پاس جا کر آپ بیٹھ گئی، اس درخت میں سے آپ کھانے لگی، آپ نے کچھ کھایا، اور پھر آرام سے حضرت آدم علیہ السلام سے آپ نے عرض کی کہ آدم یہ کھا لو، میں نے بھی کھا لیا ہے، مجھے کوئی اذیت نہیں ہوئی ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی ہے، آپ بھی کھا لو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام آپ نے بھی وہ کھا لیا، اس درخت میں سے آپ نے بھی کھا لیا۔ تو جیسے ہی ان دونوں نے کھایا تو ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں، کپڑے اتر گئے، تو انہوں نے جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ تو سامعین کرام، یہ جو ابلیس ہے، یہ شیطان ہے، یہ امت محمدیہ کا، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کا یہ دشمن ہے، یہ دشمن ہے، یہ گمراہ کرتا رہتا ہے، پھسلاتا رہتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو بندہ گمراہ ہوتا ہے، جو بندہ گناہ کرتا ہے، یہ اس کا اپنا نفس گمراہ کرتا ہے، اس کا اپنا نفس یہ کیا گناہ کرواتا ہے، شیطان نہیں کرواتا۔ ہاں، شیطان جو ہوتا ہے وہ رہنما بنتا ہے، وہ رہبر بنتا ہے، رہنما شیطان بنتا ہے۔ تفسیر نعیمی کے اندر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے کہ یہ رہبر بنتا ہے، رہنما بنتا ہے۔ جیسے کہ آج کل دیکھا جا سکتا ہے، رمضان کے اندر شیطان چونکہ زنجیروں میں جھگڑا ہوا ہوتا ہے سمندر کے اندر، تو اس دوران بھی، اس مہینے بھی بعض لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، گالیاں ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، گالیاں دینا سخت گناہ ہے۔ حضور کی حدیث ہے، سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، گناہ ہے۔ تو دیکھا گیا ہے کہ اس ماہ کو بھی، رمضان کے مہینے کو بھی بعض لوگ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، شیطان تو بندھا ہوا ہوتا ہے۔ پھر کیوں؟ دیکھیں، بندے کو اس کا نفس گمراہ کرتا ہے، اس کا نفس گناہ کرواتا ہے، لیکن شیطان جو ہوتا ہے یہ رہبر بنتا ہے، یہ اس کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ تو سامعین کرام، رب تعالیٰ سے دعا ہے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے باتیں عرض کی ہیں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور انشاءاللہ پھر ہم اگلی نشست میں آپ کے سامنے 27ویں آیت کی تفسیر عرض کریں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو